میں ہوں زاہد امداد اور آج ڈان ڈیجیٹل میں بات کریں گے باڈی بلڈنگ کے حوالے سے اور حال ہی میں مسٹر ایشیا کا جو ٹائٹل ہے وہ پاکستان اپنے نام کر چکا ہے اور یہ کھلاڑی جو ہے اعجاز نام ہے جو محکمہ پولیس میں ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ وہ اس وقت موجود بھی ہیں ہمارے ساتھ، ان سے بھی بات کریں گے اور ان تمام تر جو سفر ہے وہ کس طرح رہا اور اس ٹائٹل تک پہنچنے کے لیے کتنی محنت کرنی پڑی اور ابھی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ اپنی ایکسرسائز کر رہے ہیں، ایکسرسائز کرتے کرتے ان سے بات بھی کریں گے۔ اعجاز صاحب بہت شکریہ، تھوڑا سا یہ بتائیں کہ یہ مسٹر ایشیا کا جو ٹائٹل ہے کیا ہے، کتنی ویٹیج اور اہمیت ہے اس کی، تھوڑا سا پہلے یہ بتائیں۔ پہلے تو آپ لوگوں کا بڑے شکریہ ڈان نیوز کا اور پوری ٹیم کا۔ ٹائٹل تو یہ اللہ کی فضل سے بہت بڑا ٹائٹل ہے مسٹر ایشیا، اس میں تقریباً 49 ممالک آتے ہیں، 49 ممالک ہے اس میں، کافی آتے ہیں اس میں، بنگلہ دیش ہو گیا، تائی لینڈ ہو گیا، جاپان، چائنا، یہ جتنے ایشیا میں ممالک آتے ہیں اس میں سارے پارٹیسپیٹ لوگ آتے ہیں، انڈین ہو گئے، یہ ٹف لڑکے ہوتے ہیں، اس کی تیاری اور اس کے ساتھ جتنے حکومت جتنا وہ کراتا ہے نا، وہ ہمارے لیے یہ میں کہتا ہوں آٹے کے برابر وہ نمک بھی نہیں ہے۔ اچھا ناظرین، تھوڑا سا آپ کو بتاتے چلیں کہ اب ایشیا کے بعد اعجاز جو ہے وہ ورلڈ ٹائٹل کی طرف جا رہے ہیں اور پاکستان اور بالخصوص خیبر پختونخوا کے لیے بہت بڑی اعزاز کی بات ہے کہ ورلڈ لیول پر اب باڈی بلڈنگ کا جو میدان ہے اس میں بھی اب پنجہ آزمائی کریں گے، تھوڑی سی اس کے بارے میں بات کریں گے۔ یا سب تھوڑا سا یہ بتائیں کہ اب ورلڈ کے لیے تیاری کیسی ہے اور یقیناً اخراجات تو اس کے بہت بڑے ہوں گے، کس طرح مینیج کریں گے؟ کوئی سپورٹ بھی ہے آپ کے ساتھ حکومتی یا کوئی دیگر صوبائی حکومت، فیڈرل حکومت، کسی قسم کی کوئی سپورٹ کی یقین دہانی کرائی گئی ہے؟ نہیں، فی الحال تو صوبائی طرف سے کوئی سپورٹ نہیں ملا، نہ کوئی وزیر اعلیٰ نے، نہ کوئی جتنے عہدے رکھنے والے ہیں اس نے کسی نے بھی نہیں، کہ صرف وہی پولیس والے، کیونکہ جو آئی جی صاحب ہے اس نے میری ہیلپ کی، اس نے یہ بھی مجھے بتایا کہ اعجاز انشاءاللہ ہم اور بھی کریں گے، اور میرا بھی امید ہے کہ انشاءاللہ ورلڈ چیمپئن شپ کے لیے وہ میرے پوری ہیلپ کر لے، کیونکہ ورلڈ چیمپئن شپ یہ کوئی چھوٹی ٹائٹل نہیں ہے، پورے ورلڈ میں یہ آتا ہے نا، تو ابھی تو میں اتنی پوری امید اس لیے میں نہیں ہوں کیونکہ اس کے لیے بڑا باڈی بلڈنگ جو ہے نا ایکسپینسو گیم ہے، بہت زیادہ مہنگا گیم ہے، تو ابھی میں کم از کم میرا 15-20 لاکھ روپے لگ گیا ایشیا کے لیے، اس میں جتنے محنت بھی کی تھی، پیسہ بھی لگایا، لیکن کم از کم اگر ہمیں سپانسر نہیں ملا نا تو کہاں سے ہم ورلڈ چیمپئن شپ کے لیے جا سکتے، ایسے تو نہیں کر سکتے۔ ناظرین، سپانسر اور فائنینسنگ جو ہے اس گیم کے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے۔ 15-20 لاکھ روپے انہوں نے لگائے اور یہی سوال ان سے کریں گے بھی کہ کہاں سے یہ مینیج کیے، کسی نے دیے، اپنی مدد آپ کے تحت یہ مینیج کیے؟ اعجاز صاحب 15-20 لاکھ روپے کہاں سے آئے، کیسے آپ نے یہ مینیج کیا؟ یار الحمدللہ میرا جم ہے ادھر، میرے پشاور میں جم ہے، 3 جم ہے میری، جتنی کمائی میرے جس جم سے آتی تھی میں وہی اپنے آپ پہ لگاتا تھا۔ تقریباً میں کہتا ہوں کہ میرے بچوں کا فیس بھی میں نے نہیں دیا، جتنے میرے بچے ادھر پڑھتے اسکولوں میں اس کے فیس 3-3 4-4 مہینے وہ بھی شارٹ ہو گئے تھے، اسی لیے کہ یار میں کہتا ہوں کہ چلو میری تیاری میں کوئی ایسی بات نہ آ جائے، ہر چیز اویلیبل، اپنی خرچہ اپنے اس پہ کرتا تھا، صرف یہی بات آتی ہے کہ بس کیونکہ بہت سے لوگ مجھے یہی کہتے ہیں کہ آپ ہر ٹائم پولیس کا نام تھا، تو پولیس نے میری مدد کی ہے، مجھے عزت دی ہے، تو اس لیے میں ان لوگوں کا نام لازمی لوں گا۔ ابھی چاہیے وزیر اعلیٰ صاحب کو چاہیے، ہمارے وزیر اعظم صاحب کو چاہیے تھا، کیونکہ جو شہباز شریف صاحب ہے اس نے بھی ابھی تک، کیونکہ یہ میں صوبے کے لیول تک نہیں گیا تھا، یہ تو پاکستان لیول کا ہے، تو یہ تو میں جو میڈل لے کر آیا تھا یہ پاکستان کے لیے لے کر آیا تھا، تو اس لیے ابھی بھی پر امید ہوں کہ انشاءاللہ ٹائم ہے، ان لوگوں کے پاس ٹائم نہیں تھا، اگر اس کے بعد وہ دیکھ لے تو اس کو چاہیے کہ ہمیں بلا دے اور پھر ایک پلان بنا دے ورلڈ چیمپئن شپ کے لیے کہ انشاءاللہ آگے میں ورلڈ میں گولڈ لے کر آؤں۔ اعجاز بھائی تھوڑا سا یہ بتائیں کہ اب ورلڈ ہے، مسٹر ایشیا آپ نے اپنے نام کیا اور اس ملک کے نام کیا آپ نے، یقیناً وفاق ہو، صوبہ ہو، چاروں صوبوں کی اور بالخصوص فیڈریشن کے لیے آپ ایک فخر کی علامت ہے۔ اس کے لیے جو ڈائٹ ہے، کھانا ہے، وہ کیا ہے؟ تھوڑا سا مختصراً اس کے لیے بتائیں کہ اب وہ بھی اہم جز ہے اس کا۔ یہ مین چیز جو ہے نا اس کا 80% یور ڈائٹ، یہ جو ضروری چیز ہے نا اس میں خوراک ہے، آپ کا ریسٹ ہے اور خوراک ہے۔ ایکسرسائز جو آتا ہے نا وہ ہمارے بڑے کہتے ہیں کہ آپ نے اتنی آپ نے ایکسرسائز کرنی ہے، اتنی آپ نے ڈائٹ لینی ہے اور اتنی آپ نے ریسٹ کرنی ہے، تو یہ چیز مسٹ ہے، کیونکہ 80% آپ کا ڈائٹ اس لیے آتا ہے کہ 24 اور آپ کا ایکسرسائز جو ہوتا ہے نا وہ آپ کے ڈائٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔
ڈائٹ میں ہم چکن لیتے، فش ہو گیا، ایگز وائٹ ہو گیا، سپلیمنٹ ہو گیا، جتنے وہ زیادہ تر آپ کو پتہ ہے کہ چکن کیا پرائز ہو رہا ہے اور یہ ایگز کا کیا ہے، فش کا. تو ابھی تو باڈی بلڈنگ بڑا کرنا بہت مشکل ہے. اگر ایسے ہی چلتا رہا نا، یہ میں اپنے لیے نہیں کر رہا، میں تو اپنے فرض پورا کر لیا ہے میں نے اپنے ملک کے لیے، میں میڈل لے کر آیا. ابھی باقی ان لوگوں کا کام ہے کہ یہ کیا کرتے. اور مین چیز جو ہے، کیونکہ جتنے ہماری فیوچر کے لڑکے ہیں نا، اس کو یہ بڑا میسج ہے. اگر ایسے ہم رہ گئے نا اور یہ ان لوگوں نے کچھ بھی نہیں کیا میرے لیے یا میرے ملک کے لیے، تو یہ اور بھی ڈاؤن پہ جائے گا. کیونکہ میں کہتا ہوں پشاور میں 500-600 سے زیادہ جم ہے، ہر جم میں 200-300 لڑکے ٹریننگ کرتے ایکسرسائز. کیونکہ آپ پتہ ہے پشاور میں بلکہ کے پی کے میں بہت کم گراؤنڈ ہے، بلکہ پشاور میں تو ہے ہی نہیں. یہ ادھر شاہی باغ تھا، وہ بھی ان لوگوں نے ختم کر لیا، اسٹڈی یہ بنا دیا وہ بنا دیا، وہ گراؤنڈ ختم ہو گئے. تو واحد صرف یہ جم رہ گئے. تو جم جو جدھر ایکسرسائز لڑکے کرتے، وہ کہتے کہ چلو ہم بھی پروفیشنل آ جائے اس فیلڈ میں. تو اس فیلڈ میں کیسے آئیں گے؟ میں سامنے اس کے ایک مثال بناؤں. ابھی میں نے ساؤتھ ایشیا بھی جیتا ہے، میں کافی کمپٹیشن میں انٹرنیشنل میں نے کیے، میڈل بھی لے کر. اب مسٹر ایشیا میں ابھی ایک بچہ ادھر ایکسرسائز کے لیے آتا ہے اور وہ پروفیشنل کہتے ہیں کہ یار میں بھی پروفیشنل مقابلہ کروں یا یہ وہ. تو اس کا باپ اس کو یہی کہے کہ یار اجاز سامنے بیٹھا ہے آپ کے سامنے، اس نے مسٹر ایشیا جیتے ہے، ساؤتھ ایشیا جی، اس کو کیا ملا کہ آپ فالتو میں ٹائم ضائع کر رہے. تو یہ جو ہے نا ہماری جو فیوچر ہے نا، اگر ان لوگوں نے ہمارے لیے کچھ نہیں کیا تو فیوچر بھی باڈی بلڈنگ کا تباہ ہے. ماشاءاللہ اس دفعہ جو پاکستان باڈی بلڈنگ فیڈریشن کا جو سفر تھا بڑا زبردست تھا، میرٹ پہ ہوا تھا. اور خاص کر پاکستان سپورٹ بورڈ نے جو ہماری ہیلپ کی، جو ہمارے ابھی تقریباً اس سے پہلے ہمارے سلیکشن بھی ہوا تھا، اور اس سے پہلے یہ پورے پاکستان میں جتنے فیڈریشن تھے اس کو اکٹھا کر کے یہ ایک ہی فیڈریشن بنا. اس کا جو سیکٹری ہے پاکستان سپورٹ یہ فیڈریشن کا، یہ باڈی بلڈنگ کا، وہ سہیل انور ہے. اور میں کہتا ہوں کہ ماشاءاللہ ایسے لوگ اگر آگے آ جائے تو ہماری باڈی بلڈنگ بہت آگے جائیں گی. کیونکہ اس میں جو ہمارے جو باہر جو جا رہے تھے اس میں سلیکشن ہوا تھا. تو اس میں یہ ہوا تھا کہ جتنے لڑکے ہمارے سلیکٹ ہوئے تھے، اس میں 6 لڑکے سلیکٹ ہوئے تھے، 6 میں سے 5 ہم نے گولڈ میڈل لے کر آئے. اور جو پھر سیکنڈ آئے تھے ان لوگوں نے اس کو بول دیا اگر آپ اپنے خرچے پہ جانا چاہتے تو آپ لوگ جا سکتے ہیں، ہم آپ کے لیے ادھر کچھ رہائش کا اور ادھر کھانے پینے کا بندوبست کر. تو اس نے اس کے لیے بھی کیا. تو ہمارے جو مین جو بندے تھے وہ 6 ہم سلیکٹ ہوئے تھے، 6 میں 5 ہم گولڈ لے کر آئے. یہ صحیح کمالات جو ہے سہیل انور کا اور ڈی جی سپورٹس، پاکستان ڈی جی سپورٹس کا ہے. کیونکہ جو چیز میرٹ پہ ہوتا ہے نا تو اس کا کمال آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، آپ کے سامنے تھا. اور اس میں مین چیز میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے زیادہ سے زیادہ ٹیم 11-12 لڑکے تھے، اس میں ہم نے 5 میڈل لے لیے. اور انڈیا کے 62 لڑکے آئے تھے، 62 میں ان لوگوں نے گولڈ جو لیا تھا وہ 4 میڈل لیے تھے ان لوگوں نے. تو ہمارے 5 گولڈ میڈل آئے تھے ان لڑکوں میں اور ان لوگوں کے یہ. تو اگر میں کہتا ہوں کہ فیڈریشن اور حکومت اکٹھا ہو کے لڑکوں کو اسپانسرشپ کرائے تو میں انشاءاللہ ابھی 5 لے کر انشاءاللہ نیکسٹ ورلڈ چیمپئن شپ میں ہم 10 لے کر آ سکتے ہیں. جی بالکل، آپ نے جیسے سنا. اور اعجاز جو ہے وہ فیڈریشن ہو، فیڈرل ہو، صوبے ہو، ان سب کے مشترکہ ایک ایسٹ ہے. اور اگر ان کو اس لیول پر حکومتی سپورٹ ملے تو ابھی جو آنے والے ورلڈ کے مقابلے ہیں باڈی بلڈنگ کے، تو اس میں جو ہے اس کے لیے جو تیاری ہے وہ اعجاز کی مزید مضبوط ہو سکے گی. اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کو بتاتا چلوں کہ اس وقت انہوں نے جو تیاری ہے وہ ورلڈ جو باڈی بلڈنگ چیمپئن شپ ہے اس کے لیے شروع کر رکھی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ سپورٹ کے بغیر یہ جیسے آپ نے سنا انہوں نے کہا کہ ممکن نہیں ہو سکے گا. تو مجموعی طور پر اس وقت جو اعجاز ہے اپنی باڈی بلڈنگ کے میدان میں ملک کا نام جو ہے وہ روشن کر رہا ہے. جی